اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 254 ہے، 254 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی معنی یہ ہیں وَلْتَكُنْ، اور چاہیے کہ ہو، منکم، تم میں سے، امتن، ایک ایسی جماعت جو یدعونا، بلائے، الی الخیر، بھلائی کی طرف، ویأمرونا، اور حکم دے، بالمعروف، نیکی کے کاموں کا، وینہونا، اور روکے، عن المنکر، برے کاموں سے، وَأُولَئِكَ، اور یہی ہیں وہ، وَأُولَئِكَ ہم، اور یہی ہیں وہ لوگ جو المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ آیت کا ترجمہ یوں ہے، اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، یعنی نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ایک ایسی جماعت کے وجود کی حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ امت محمدیہ میں ایک ایسی جماعت مستقل، ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے، مضبوط قسم کی ٹیم، مضبوط قسم کی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس جماعت کا کام یہ ہو، جس جماعت کے دل کے اندر دردمندی ہو، غمخاری ہو، لوگوں کی اصلاح کی فکر ہو، لوگوں کی خیر خواہی کی فکر ہو، اور وہ اس خیر خواہی کی بنیاد پر لوگوں کو بلائے، کس بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ضرور بضرور ہونی چاہیے تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو یدعون الی الخیر، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے۔ چلو بھی نماز کو، چلو بھئی روزہ رکھو، بھئی زکوٰۃ دو، بھئی حج کرو، دیکھو بھئی نیکی کے کام کرو، دیکھو تقوی کے کام کرو، اللہ پر توکل رکھو، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دے لوگوں کو، خیر کی طرف بلائے اور بھلائی کا حکم دے لوگوں کو، ہر قسم کی بھلائی کا لوگوں کو حکم دے۔ بھئی سچ بولو، جھوٹ مت بولو، وعدہ خلافی مت کرو، وعدہ وفائی کرو، امانت داری اور دیانت داری کا لحاظ رکھو، خیانت مت کرو۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ایک اہم فریضہ ہے امت محمدیہ کا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اور یہ بہترین امت اس وجہ سے نہیں ہو کہ تم زیادہ کھاتے ہو یا زیادہ پیتے ہو، نہیں، بلکہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ اخرجت للناس، لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لیے تم نکالے گئے ہو، لوگوں کے مفاد کے لیے، لوگوں کی منفعت کے لیے تم نکالے گئے ہو۔ للناس کا لفظ استعمال کیا ہے، للمسلمین نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ میں محمد محمدیہ کا ہدف اور نشانہ صرف مسلمان نہیں، دنیا جہاں کے سارے وہ لوگ جو اسلام سے بالکل دور ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے جین ہو، چاہے کوئی اور مذہب ہو، چاہے بدھسٹ ہو، کسی کو بھی ہو، سارے لوگوں کی منفعت کا خیال ایک مومن و مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اس کے دل میں اس بات کی خیر خواہی ہونی چاہیے کہ میں جب جنت کی طرف جا رہا ہوں تو مجھ جیسا ایک انسان بھی جنت کی طرف جانا چاہیے، میں جب اللہ کا محبوب بن رہا ہوں تو مجھ جیسا ایک دوسرا انسان بھی اللہ کا محبوب بننا چاہیے، میں جب اپنے آپ کو دوزخ کے گڑھے سے بچا رہا ہوں تو وہ انسان بھی دوزخ کے گڑھے سے بچ جائے۔ یہ فکر دامن گیر رہنی چاہیے ہر مومن و مسلمان کے دل میں۔
تم بہترین امت ہو. بہترین امت کیوں ہو؟ اخریت للناس، اس لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ لوگوں کے نفع کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، نقصان کے لیے نہیں، لوگوں کے نفع کے لیے اتارے گئے ہو. تمہارا کام یہ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ کہنے کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. کون لوگ کامیاب ہیں؟ کامیابی سے ہم کنار ہونے والے، وہ لوگ جن کے قدم کامیابی چومتی ہے. کون ہیں وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی منفعت کے لیے دیتے ہیں، بھلائی خیر کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. یہ لوگ کامیاب ہیں. وہ لوگ ناکام ہیں جو کسی کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے، خود نماز پڑھ لیتے، کسی کو نماز کا حکم نہیں دیتے، خود روزہ رکھتے ہیں، کسی کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیتے، نہ بیوی کو، نہ بچے کو، نہ رشتہ دار کو، نہ کسی محکوم کو، کسی کو بھی نماز کا حکم نہیں، خود اپنی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے. امت محمدیہ کا باکمال شخص وہ ہے جو خود بھی جنت کی طرف جاتا ہے، دوسروں کو بھی جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، خود بھی نیکی کا کام کرتا ہے، لوگوں کو بھی نیکی کے کام کی ترغیب دیتا ہے، خود بھی اچھا کام کرتا ہے، لوگوں کو بھی اچھے کام کی ترغیب دیتا ہے، خود بھی برائی سے بچتا ہے اور لوگوں کو بھی برائی سے روکتا ہے. یہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک ایسا کامیاب انسان بنا دے. زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں اپنے باہر کی زندگی میں، اندر کی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، ہم فجر کی نماز کو اٹھتے ہیں، اپنے گھر والوں کو اٹھائیں، بیوی کو بھی اٹھائیں، بچوں کو بھی اٹھائیں، رشتہ داروں کو بھی اٹھائیں، بھتیجے کو بھی اٹھائیں، بھائی کو بھی اٹھائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. صرف نماز ہی کے بارے میں نہیں، دوسرے تمام امور کے بارے میں بھی، جہاں بھی جو بھی نیک عمل ہو لوگوں کو ترغیب دیتے رہیں. کوئی برا عمل کر رہا ہو، یہ نہیں کہ ہم خود بچ جائیں، کمال نہیں ہے یہ کہ آپ برائی سے بچ جائیں، کمال یہ ہے کہ آپ خود برائی سے بچ کر لوگوں کو بھی برائی سے روکنے کی کوشش کریں. یہ ہے مومن و مسلمان کا کمال. یہی لوگ ہیں وہ جو کامیاب ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.